کبھی جو خواب تھا اسے پا لیا تھا، لیکن جو پا لیا تھا آج پھر سے خواب ہے۔ یہ پانیوں کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہماری زندگی کے شاید آخری لمحات ہیں۔ شاید آج کے بعد ہم یہاں زندگی میں پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ سینٹ پیٹرز برگ، جسے روس کا وینس کہا جاتا ہے، یہاں بارشیں ہی برستی رہتی ہیں، یہاں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے، یہاں دریا بھی ہیں اور سمندر بھی ہے۔ یہی نہیں، یہاں تو راتیں بھی کالی نہیں بلکہ سفید رنگ کی ہوتی ہیں، اور سردی بھی ایسی کمال کی پڑتی ہے کہ دریا، نہریں اور سمندر تک برف سے جم جاتے ہیں۔ اور اتنے پیارے شہر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا یقیناً میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس وقت میرے جذبات کچھ ایسے تھے۔ آج یہاں سینٹ پیٹرز برگ میں شاید ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اور ٹرین نے 11 بجے چلنا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو گڈ بائے، اللہ حافظ۔ چاہے ہم اس شہر سے جا رہے تھے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ زندگی میں ایک بار ہمیں یہ شہر دیکھنے کا موقع تو ملا، اور ایک آخری موقع آج بھی ملنے والا تھا جب رشیا کی ایک ڈاکٹر لیلیا نے مجھے یہ وائس میسج بھیجا۔ I will be near you after 10 minutes. لیلیا 10 منٹ میں ہمیں لینے آ رہی تھی۔ وہ نہ صرف ہمیں اپنے شہر کی سیر کروانے والی تھی بلکہ آخر میں ہمیں ریلوے اسٹیشن تک بھی چھوڑنے والی تھی۔ لیلیا کے آتے ہی روس کے بوٹینیکل گارڈن، جس کے پاس اس نے اپنا ایک گھر بنا رکھا تھا، ہم اس کے اس گھر کو اور اس بوٹینیکل گارڈن کو زندگی میں ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ آئے، اور آخری بار سینٹ پیٹرز برگ کی سیر کو روانہ ہو گئے۔ لیلیا نے ہمیں شہر کے جن علاقوں کی سیر کروائی اس پر یہ ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں، آپ اسے لال گلاب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس شہر میں بیتے کچھ آخری لمحات میں وہ ہمیں جس علاقے میں لے گئی تھی وہ روس کا وینس تھا۔ ایک نہر گزرتی تھی تو کوئی دریا آ جاتا تھا، وہ دریا گزرتا تھا تو پھر سے کوئی نہر آ جاتی تھی، لیکن جیسے ہی پانیوں کے شہر پر سفید اور نیلی رات اتری، یہاں سے ہمارا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیلیا ہمیں ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر اپنی دنیا میں کہیں چلی گئی، اور ہم تھے کہ ریلوے اسٹیشن کی اس عمارت میں۔ سینٹ پیٹرز برگ کا ریلوے اسٹیشن بھی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ طرح کے لوگ دکھائی دے رہے تھے، انہی میں سے ایک یہ لڑکی بھی تھی۔ اس کا نام میریا ہے، یہ اسی ریلوے اسٹیشن پر کام کرتی ہے، لیکن اس رات اسے میرے کام کے لیے ریلوے اسٹیشن سے کہیں باہر جانا پڑا، اور بدلے میں مجھے اس کا کام سنبھالنا پڑا۔ یوں اس شہر سے جاتے جاتے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے روس میں کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ میریا کے آتے ہی ہم ماسکو جانے والی اپنی ٹرین کی طرف روانہ ہوئے، تو میریا دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں بھی آپ کی رشیا کی سیریز کا حصہ بننا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کے دیکھنے والوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ٹرین روانہ ہونے میں کم ہی وقت باقی تھا، لیکن میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے بھی سیریز کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ تو میریا نے کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہا، She helped us. Yeah. Hey. Hi guys. I'm from the city. I'm from Saint Petersburg. My name is Maria. Saint Petersburg. Yep, I'm from here. Beautiful city. Yeah, but the weather is not really good for me. Why? Really rainy city. Rainy. Yeah, Rainy really. city. Yeah. Rainy. But your city is beautiful. Yes. It's very beautiful. Yeah. I like Thank this you. because the weather Thank you is- for the help. We will always remember. May God bless you. Thanks. Okay. And have a nice. Thanks. Bye guys. کیمرہ بند ہوتے ہی میریا واپس چلے گی اور ہم بھی اپنی ٹرین کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک اسی وقت میرے موبائل پر میری والدہ کی کال آ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والی ایک لڑکی نے اپنا کام چھوڑ کر آخری لمحوں میں ہماری مدد کی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے اسے لازمی کوئی تحفہ دے کر ہی واپس آنا۔ میریا ایک الگ سی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ پہلی لڑکی دیکھی تھی جسے بارشوں سے نفرت تھی، لہٰذا میں نے سوچا اسے بارشوں سے جڑا ہی کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اسے تحفہ دینے کے چکر میں ہماری ٹرین مس ہو سکتی تھی، لیکن زندگی میں ایک آخری بار میں اسے تحفہ دینے اس کے پاس پہنچا۔
umbrella. Okay? It's for me, really? Yes, okay. Bye, thanks. Have a hello for your daughter, okay? Yes. Hello for your daughter. For me, for me. Thank you. Bye, guys. Bye. Thanks for this. Thank you. Bye. मैंने उसे वो छतरी दी थी जिसे मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसके लिए एक छोटा सा तोहफा। कितनी बड़ी खुशी थी। उसके चेहरे पर बिखरी उन्हीं खुशियों के साथ मैं उसे हमेशा के लिए उसी की दुनिया में छोड़ आया और अपनी ट्रेन की तरफ रवाना हो गया। रात के शायद 11:15 बजे का वक्त था। आसमान पर नीली और सफेद रात उतरी हुई थी, यानी सूरज की रोशनी अब भी कहीं से आसमान पर पड़ रही थी। शायद इस शहर की तरह रूस की सफेद रात भी मैं जिंदगी में आखिरी बार देख रहा था। यकीनन बहुत अच्छा और नया तजुर्बा था। एक अलग ही माहौल था, एक नई ही दुनिया थी, मेरी दुनिया से बहुत दूर, बहुत अलग। जल्दी आ, जल्दी। अब यहाँ सुबह होने तक आसमान पर ऐसी ही रोशनी फैली रहेगी, लेकिन तब हम यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन आई थिंक ये 3 नंबर ही है। ये नाइट ट्रेन है, डबल डेकर ट्रेन है ये। पाकिस्तान में तो हमने रात काली देखी, यानी आसमान पर रात के अंधेरे ही देखे, लेकिन यहाँ रूस के शहर में रात रोशन देखी। कुछ शहर रात के अंधेरों में कहीं खो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन चलती रही, सेंट पीटर्सबर्ग रात की रोशनियों में कहीं खो सा गया, कहीं हमसे बहुत दूर, बहुत पीछे रह गया। सुबह हुई तो ऐसा लगा जैसे हम कभी सेंट पीटर्सबर्ग गए ही नहीं थे। वो बस एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो शायद अब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। कभी जो ख्वाब था उसे पा लिया था, लेकिन जो पा लिया था आज फिर से ख्वाब है।